پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹک 2017-18 کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل 3,05,763 سکولز ہیں، جن میں سے 1,16,015 پرائیویٹ سکولز ہیں اور باقی کے 62% یعنی 1,89,748 گورنمنٹ سکولز ہیں۔ پرائیویٹ سکولز کو پبلک سکول سے بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ پبلک سکولز کی نسبت پرائیویٹ سکولز بیٹر ایجوکیشنل ایکسپیرینس پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن یہ سب بیٹر ایجوکیشن کے نام پر مڈل کلاس لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں کیونکہ ان پرائیویٹ سکولز کے پیچھے ایک پورا ڈارک بزنس ماڈل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پرائیویٹ سکول مافیا کا کمپلیٹ بزنس ماڈل سمجھیں گے اور یہ کیسے مڈل کلاس پیرنٹس کو ٹارگٹ کر کے ان سے کماتے ہیں، اور جس بیٹر ایجوکیشن کا یہ وعدہ کرتے ہیں ریئلٹی میں ایسی ایجوکیشن کا امپیکٹ بچوں اور ان کے فیوچر پر کیا پڑتا ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے مطابق اب تک کے رجسٹرڈ پرائیویٹ سکولوں کی تعداد 1,97,000 ہے، جن میں 2 کروڑ سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور باقی کے ان رجسٹرڈ پرائیویٹ سکول جو چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں ہیں، نہ جانے ان کی تعداد کتنی ہے۔ ان شاندار بلڈنگز اور ہائی ٹیک کلاس رومز کے پیچھے پاکستان میں پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ایک پریشان کن حقیقت موجود ہے، جس کا جاننا ہر مڈل کلاس فیملی خاص کر پیرنٹس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے ان پرائیویٹ سکولز کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بچوں کی نوٹ بک سے لے کے یونیفارم تک ہر چیز ان پرائیویٹ سکولوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اگر بچہ کوئی اور ڈریس پہن کے آ جائے تو اسے سکول میں انٹر ہی نہیں ہونے دیا جاتا، اور اگر انٹر ہو بھی جائے تو بچے کو پنشمنٹ دی جاتی ہے، جس کا اثر بچے کی مینٹل ہیلتھ پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچے چھوٹی ایج میں ہی ایموشنلی ڈپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ یہ پرائیویٹ سکولز بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ پرائیویٹ سکول ایک پروفیٹیبل بزنس کے طور پر چلائے جاتے ہیں، جہاں سٹوڈنٹس اور ان کی تعلیم پر پیسہ کمایا جاتا ہے۔ ایڈمیشن پروسیس میں دھاندلی کی جاتی ہے، سٹوڈنٹس کو اکیڈمک پوٹینشل کی بجائے ادائیگی کرنے کی صلاحیت کی بیس پہ ایڈمیشن دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مڈل کلاس کا سٹوڈنٹ جو کہ 90% سکور کر کے بھی ان پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن نہیں لے پاتا کیونکہ وہ ان کی اتنی مہنگی فیس پے نہیں کر پاتا، جبکہ امیروں کے بچے جو کہ 40% سکور کرتے ہیں انہیں فی پے کرنے کی بیس پہ ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے۔ پرائیویٹ سکولز کے ٹیچنگ سٹاف سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اور انہیں پے بھی تھوڑا کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پبلک سکولز کے ٹیچر سے، اور ان سٹاف میں سے زیادہ تر ٹیچرز اسی سکول کے سٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے بچوں میں لیک آف کانفیڈنس اور لیک آف موٹیویشن ہوتی ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹ سکول ہمارے بچوں کو فیل کر رہے ہیں، اور جب تک ہم ایکشن نہیں لیں گے حالات اتنے ہی ورس ہوتے جائیں گے، اور ایک دن یہ پرائیویٹ سکول پبلک سکولز پر پوری طرح ڈومینیٹ ہو جائیں گے۔ تو آئیے اب ان پرائیویٹ سکول مافیا کا بزنس ماڈل سمجھتے ہیں اور یہ کن کن طریقوں سے پیسے کماتے ہیں، سمپل ورڈز میں سمجھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں میں اویئرنس پیدا ہو اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے صحیح ڈیسیژن لے سکیں۔ پاکستان میں پرائیویٹ سکولز پیرنٹس سے بھاری فیس وصول کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ وہ بیٹر ایجوکیشن کا وعدہ کرتے ہیں اور حقیقت میں ان میں سے بہت سے سکول اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جس کا امپیکٹ ڈائریکٹ بچوں کی مینٹل ہیلتھ، ان کے فیوچر اور پیرنٹس کی جیبوں پر ہوتا ہے۔ ان سکولوں سے وصول کی جانے والی فیس اکثر فراہم کردہ تعلیم کے معیار کے مطابق ہی نہیں ہوتی۔ کچھ سکول تو ایسے ہیں کہ وہ بچوں کو باہر نکال کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو فیس نہیں دے پا رہے۔ بچے سکول سے چھٹی کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے فرینڈز کے سامنے انہیں پیسے کے لیے سنایا جاتا ہے۔ یہ لوگ پیرنٹس کو اللہ دین کا چراغ سمجھتے ہیں جسے کبھی بھی گھسا کر پیسے نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بڑھانے کے پیچھے لوجک دیکھو گے تو یہی لوجک ہے کہ سکول چلانے میں مشکل آ رہی ہے، سکول گھاٹے میں جا رہا ہے تو سکول والے فیس بڑھا سکتے ہیں تاکہ سکول چلتا رہے اور بچوں کے فیوچر پر کوئی اثر نہ پڑے۔ لیکن کوئی بھی سکول اپنے آپ کو فائدے میں دکھانا ہی نہیں چاہتا اور ہر سال بے شرموں کی طرح فیس بڑھا دیتے ہیں۔ سکول ٹائم تو بچے لائبریری یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، اور سکول آورز کے بعد ویسے ہی لائبریری بند کر دی جاتی ہے، لیکن ہر مہینے لائبریری فیس کے نام پر پیرنٹس سے پیسے وصول کر لیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے پرائیویٹ سکولز تو پیرنٹس کو فیس سٹرکچر یا اس سے جڑی اہم معلومات کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں، اور ہر مہینے ان کے ہاتھ میں فیس کا واؤچر تھما دیا جاتا ہے۔ جس بیٹر ایجوکیشن کے بدلے یہ سکولز ہائی فیسز چارج کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ایجوکیشن بچوں کو نہیں دے پاتے، اور جب بچوں کے پیرنٹس ان سکولز کے پرنسپل سے شکایت کرتے ہیں تو پیرنٹس کو یہ بول کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ بچے کا پڑھائی کی طرف دھیان نہیں، اور الٹی یہ ذمہ داری پیرنٹس پہ ڈال دی جاتی ہے کہ آپ بچوں پہ فوکس نہیں کر رہے۔ ان سکولز کے اکثر ٹیچرز انڈر کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور پراپر ٹیچنگ ٹریننگ نہ لینے کی وجہ سے وہ بیٹر ایجوکیشن بچوں کو نہیں دے پاتے جن کا یہ پرائیویٹ سکولز وعدہ کرتے ہیں۔ بہت سے پرائیویٹ سکولز کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ سکل سکھانے کی بجائے بچوں کو رٹے پہ لگا دیتے ہیں، جس سے بچوں میں لیک آف کانفیڈنس اور بڑا سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پرائیویٹ سکولز میں کنجسٹڈ
انوائرمنٹ ہونے کی وجہ سے بچوں کے مائنڈ بھی کنجسٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا امپیکٹ ان کی تھنکنگ پر پڑتا ہے اور وہ شروع ہی سے کنجسٹڈ ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان سکولز میں ہمیشہ پرانے سلیبس پڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے ریئل لائف پرابلم سولو نہیں کر پاتے۔ صبح سے لے کے دوپہر تک بچے سکولز میں رہتے ہیں۔ آپ پینسل سکول سے لے سکتے ہیں، بکس سکول سے لے سکتے ہیں، آپ سب کچھ سکول سے لے سکتے ہیں، بس ایک چیز آپ باہر سے لے سکتے ہیں، وہ ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کے لیے آپ باہر سے ٹیوشن لگا سکتے ہیں۔ بیٹر ایجوکیشن کے نام پہ ہماری عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ سارا کھیل پیسے کا ہے، جس کے لیے یہ اسکول بچوں کے فیوچر کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اور ہمارے آنے والی یوتھ کو یہ شروع سے ہی تباہ کر رہے ہیں۔ بیٹر ایجوکیشن کی بجائے یہ پور کوالٹی آف ایجوکیشن بچوں کو دے رہے ہیں اور بچوں کے فیوچر سیکیور کرنے کی بجائے خود کے مفاد کے لیے بچوں کے فیوچر خراب کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پرائیویٹ اسکولز کمپیٹیٹیو ماحول پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ پر اچھی پرفارمنس کا بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے۔ یہ پریشر اسٹوڈنٹس میں سٹریس اور اینگزائٹی کا باعث بن سکتا ہے، جس سے ان کی مینٹل ہیلتھ پر نیگیٹو ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اگر کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ اچھا پرفارم نہیں کرتا تو اسے سب کے سامنے ڈی گریڈ کیا جاتا ہے اور پنشمنٹ دی جاتی ہے، جس سے بچہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے، اور انہی اسکولز کے پریشر کی وجہ سے کئی بچوں نے خودکشی تک کی ہے۔ بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کی بجائے بچوں کو ڈی گریڈ کر کے انہیں ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے۔ پڑھائی کا اتنا زیادہ پریشر کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ بچے اسکول سے چھٹی کرنے لگتے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم بچوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ٹیسٹ یا پیپرز پاس نہیں کیے تو ان کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اکثر اوقات بچے رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے۔ اسی پریشر کی وجہ سے اگر کوئی بچہ فیل ہو جائے تو یہ اسکول والے سارا ذمہ پیرنٹس پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ بچوں پر دھیان نہیں دیتے اور بچہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا۔ پرائیویٹ اسکولز پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو اپنے انسٹیٹیوٹ کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ان کے دماغوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں۔ خوبصورت بلڈنگز، ایئر کنڈیشن کلاس رومز، ہائی ٹریک انوائرمنٹ بنا کر یہ ہم سے زیادہ فیس چارج کرنے کے لیے ہمیں بے وقوف بناتے ہیں۔ ہائی فیس اسٹرکچر اور ایڈمیشن پالیسی کو اسٹرکٹ کر کے یہ شو کروایا جاتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ دوسروں سے الگ اور بیٹر ہے، اور پیرنٹس کو یہ شو کروایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ ان کے ادارے میں پڑھے گا تو بچے کا فیوچر سیکیور ہوگا، جس سے پیرنٹ زیادہ فی پے کرنے پر ریڈی ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ کر بچے ڈرگ ایڈکٹ اور لبرل انسان ہی بنتے ہیں۔ یہ پرائیویٹ اسکولز پیرنٹس تک پہنچنے کے لیے الگ الگ جگہوں پر پوسٹرز لگاتے ہیں، اور پاکستان میں تو ویسے ہی دیواروں پر مارکیٹنگ کرنے کا ٹرینڈ ہے۔ ان پوسٹرز اور دیواروں پر ایسے ایسے سلوگن لکھے جاتے ہیں جس سے ہمارا دماغ ان کی طرف اٹریکٹ ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ڈیفرنٹ طریقوں سے ہماری قوم کو مینیپولیٹ کر کے خود بزنس کر رہے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خود میں ان لوگوں کے اگینسٹ اویئرنس پیدا کریں اور خود کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اچھے مستقبل کا ڈیسیجن لیں، اور وہ ایجوکیشن حاصل کی جائے جو کہ ریئل لائف پرابلم سولو کرے، نہ کہ ان اداروں میں پڑھا جائے جہاں رٹا سسٹم ہو اور اسٹڈی کا اتنا پریشر ہو کہ اس کا اثر ہماری ڈائریکٹ مینٹل ہیلتھ پر ہو اور بچے سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اوور آل یہ پرائیویٹ اسکولز پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ پاکستان میں وہ پڑھایا جاتا ہے جو کہ 90s میں یورپ اور امریکہ میں پڑھایا جاتا تھا۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم امریکہ اور یورپ سے اتنا پیچھے ہے۔ امریکہ میں بچوں کو شروع ہی سے AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائی جا رہی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہیں۔ دیکھا جائے تو ہماری بھی غلطی ہے، جو کچھ شروع سے چلا آ رہا ہے ہم اسے ہی فالو کر رہے ہیں، نہ کہ خود صحیح غلط دیکھیں اور اپنے لیے کچھ اچھا سوچیں۔